موت کا مراقبہ انسان کی اپنی اصلاح کی خاطر بہت ضروری ہے۔ کس کا مراقبہ؟ موت کا مراقبہ۔ دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جمال نظر آتا ہے۔ تتلیاں دیکھو کتنی خوبصورت، گلاب دیکھو کتنے خوبصورت، پرندے دیکھو کتنے خوبصورت، جی بعض پھول، پتیاں، درخت کتنے خوبصورت رہتے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ اتنے خوبصورت ہیں تو اللہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کا جلال سمجھ میں آتا ہے یا اللہ کا جلال نظر آتا ہے۔ ٹائیگر کو دیکھو، شیر کو دیکھو، چیتے کو دیکھو، جی انسان تو اتنا کمزور ہے، مچھر کاٹے برداشت نہیں ہوتا۔ جی گھروں میں ہم نے اپنے ماؤں کو دیکھا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مچھر کے آنے کا ٹائم ہوا۔ صحیح ہے نا؟ مچھر کاٹے برداشت نہیں ہوتا۔ قبر میں موجود سانپ بچھوؤں کے ڈھسنے کو کیا برداشت کریں گے؟ اپنے آپ پر ہی غور کرنا چاہیے انسان کو، خود اپنے آپ پر، میں کتنا کمزور ہوں اور گناہ کتنے ہائی لیول کے کر رہا ہوں۔ اتنا کمزور ہوں پیشاب پر بھی قابو نہیں۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ پیشاب کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ کتنا کر پائے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس کے بعد نہیں کر پائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، انسان تو اتنا کمزور کہ تجھے اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں، اپنے پیشاب پر قابو نہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے اور تیار کیے ہوئے عذاب کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے خلیفہ کے ساتھ چڑیا گھر گئے۔ چڑیا گھر سمجھتے ہیں نا؟ انگلش میں زو کہتے ہیں۔ چڑیا گھر گئے، جانوروں کو دیکھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، دیکھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ ہمارا مزاج ہم سیلفیاں لیتے ہیں، جانوروں کے پنجرے کے پاس جا کر سیلفیاں لیتے ہیں۔ اللہ والوں کا حال دیکھیں، جانوروں کو دیکھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، دیکھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ جب شیر کے پاس پہنچے، 1 گھنٹے تک شیر کو دیکھ کر بس روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اپنے خلیفہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، پیارے یہ شیر بھی کتنا رعبدار ہے، دنیا کا بڑا سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ شیر بھی کتنا رعبدار ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان بھی کھڑے ہونے کی اس کے سامنے طاقت نہیں رکھتا۔ جس اللہ نے اس شیر کو پیدا کیا ہوگا وہ اللہ کتنے رعب والے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ موت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ روزانہ آپ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، روزانہ موت کا مراقبہ کریں۔ 1-2 منٹ، 3 منٹ رات سونے سے پہلے اپنے ہی بستر پر آنکھوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ سوچیں کہ آج زمین پر بیٹھا ہوں، ایک وقت آئے گا اسی زمین کے نیچے ڈال دیا جاؤں گا۔ جن کو اپنا سمجھتا ہوں وہی ایک وقت آئے گا بدن سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر نکالیں گے۔ جس گھر میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا اسی گھر میں بے بس مردہ بن کے پڑا ہوا رہوں گا۔ جس گھر میں پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی، ایک وقت آئے گا اسی گھر میں کوئی ایک دوسرے کو پانی پلانے والا نہیں رہے گا۔ موت کا مراقبہ کریں، اور اپنے اندر جو گناہ ہے نا، اس گناہ پر جو وعید ہے اس وعید کو اپنے آپ پر فٹ کرو۔ موت کے مراقبے میں مجھے بد نظری کی عادت ہے تو یوں سوچو کہ قبر میں دفنا دیا گیا، فرشتے کانچ کو پگھلا کر آنکھوں میں ڈال رہے ہیں، برداشت کر پائیں گے؟
ارے یار ہم تو اتنے کمزور ہیں، ایک کپ گرم چائے اگر اچانک پی لیں کچھ ٹھنڈا ہونے سے پہلے، اس چائے کی گرماہٹ بھی ایک ایک دن باقی رہتی ہے زبان پر، ایک ایک دن باقی رہتی ہے۔ استری لگ جائے ہاتھ کو ذرا، داغ بیٹھ جاتا ہے جی، قبر کے عذاب کو کیا برداشت کر پائیں گے۔ ایک محدث فرماتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں انسان کا جسم 3 دن کے اندر سڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں 24 گھنٹے کے اندر ہی سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس جسم کی اللہ کے یہاں پر کوئی اہمیت ہی نہیں جس جسم کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کیا جائے، جس جسم کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ زندگی کھیل تماشے کا نام نہیں ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ تو موت کا مراقبہ کریں، سب کریں موت کا مراقبہ، ٹھیک ہے؟ رات سونے سے پہلے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 5 منٹ ہی کریں فی الحال، اس سے زیادہ نہ کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ اگر کرنا ہے تو پھر ملاقات کریں، بتائیں، انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بتائی جائیں گی، لیکن موت کا مراقبہ 5 منٹ ضرور کریں۔ میرے پاس پرچہ بھی ہے موت کے مراقبے کا، اگر چاہیے تو اس کا بھی نظام ہے۔ موت کا مراقبہ بہت ضروری ہے، مشائخ شروع میں بہت اس کی تاکید کرتے ہیں، اور موت ہی سب سے بڑا کیا کہتے ہیں کہ واعظ ہے۔ واعظ سمجھتے ہیں؟ بیان کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ ایک آدمی لمبا چوڑا گھنٹہ بیان کرے اور ایک آدمی صرف موت کے بارے میں صرف نام لے، انسان کا دل ہل جاتا ہے، انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ واقعہ آنے والا ہے، کل بچے تھے تو آج جوان ہیں، پرسوں بوڑھے ہو جائیں گے۔ موت کا مراقبہ کرو، پابندی کے ساتھ کرو۔ موت کو یاد کرنے کا حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے۔ لذات کو توڑنے والی چیز موت ہی ہے، لذات کو توڑنے والی چیز موت ہی ہے، موت ہی ہے، موت ہی ہے۔ ہمارے بعض اللہ والے، بعض اکابر ایسے بھی گزرے جنہوں نے اپنے گھر میں قبر کی طرح گڑھا کھود رکھا تھا، گھر کے اندر باقاعدہ اس میں جا کر لیٹتے تھے اور اپنے موت کو یاد کرتے تھے، اور اپنے نفس سے کہتے تھے جتنا چاہے مزے کر لے، ایک دن آئے گا اسی طرح لیٹنا ہے قبر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جن کو دنیا کے اندر بشارت مل گئی جنتی ہونے کی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، دنیا میں ہی پیغام پہنچا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود اپنے موت کو یاد کر کے روتے تھے، کہتے تھے تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو کوئی پتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی جانور چر لیتا معاملہ ختم ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے امید لگا سکتے ہو کوئی فضول بات کرتے ہوں گے، کر کے کسی کی غیبت کرتے ہوں گے، اس کے باوجود اپنی زبان کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتے تھے اے زبان تو ذرا سنبھل کر چلنا، تو چاہے تو مجھے جنت لے کر جائے، تو چاہے تو مجھے جہنم تک پہنچائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ قبر پر بعض دفعہ اتنا روتے تھے داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بشارت مل چکی تھی دنیا میں، ہر وقت موت کا استحضار ہونا چاہیے، ہر وقت۔ ہمارے بزرگوں میں فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی سے کسی نے کہا حضرت میں آپ کی حالات زندگی ترتیب دینا چاہتا ہوں، جمع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جواب دیے؟ میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ فرشتے لکھ رہے ہیں، میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ فرشتے
لکھ رہے ہیں۔ بعض اللہ والے آج بھی ہمارے اکابر ایسے ہیں دنیا کے اندر جو اکثر اپنے ساتھ سفر میں اپنا کفن ساتھ رکھتے ہیں، سفر میں اپنے بیگ میں اپنا کفن ساتھ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پر موت آ جائے۔ موت کے لیے کوئی جوانی، کوئی بڑھاپا، وقت طے نہیں، کوئی وقت طے نہیں۔ اس کے لیے گناہوں سے بچیں اور ہمیشہ موت کا استحضار، موت کو یاد رکھنا اور موت کا مراقبہ، موت کا مراقبہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بعض اہل اللہ ایسے بھی گزرے جو قبرستان جا کر موت کا مراقبہ کرتے تھے، قبرستان جا کر موت کا مراقبہ کرتے تھے۔ تو موت کا مراقبہ کریں گے نا، 4-5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرو، یہ سوچو کہ آج زمین کے اوپر بیٹھا ہوں، ایک وقت آئے گا اسی زمین کے نیچے ڈال دیا جاؤں گا، جس جسم کو آج سنوارنے میں لگا ہوں یہی جسم سڑ جائے گا، بدبو آئے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا یہ جسم۔ جس گھر میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں ایک وقت آئے گا اسی گھر کے اندر بے بس مردہ بن کے پڑا ہوا ہوں گا۔ جس گھر کو زندگی بھر کے کمائی سے بنایا تھا اسی گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ جس گھر میں پیدا ہوا تھا مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی، جس گھر میں بیٹھ کر میں نے برتھ ڈے بنایا تھا، ایک وقت آئے گا اسی گھر میں کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا، کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ پھر یہ سوچو کہ مجھے نہلایا گیا، کفنایا گیا، چند لوگوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں مسجد کے لیے صحن میں لے جا کر میری نماز جنازہ پڑھی، اب میرا اصل منزل آ گئی، اصل منزل آ گئی۔ اب قبرستان اصل گھر ہے انسان کا، یہ گھر، یہ محلے، یہ جھوپڑیاں، یہ بستیاں سب وقتی طور پر، اصل انسان کا گھر قبر ہے۔ مجھے وہاں پر ڈال دیا گیا، جن کو میں اپنا سمجھتا وہی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں قبر پر، اور جن کو میں اپنا رشتہ دار کہتا تھا وہی لوگ مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ میں لگی ہوئی مٹی کو بھی وہی جھاڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ تصور کریں، موت کا مراقبہ کریں، پھر سوچیں کہ میرے گھر والے واپس بھی نہیں ہوئے، فرشتے آئے قبر سوال کر رہے ہیں، میں اپنے گناہوں کے بدولت جواب نہیں دے پا رہا ہوں، پھر میرا ایک ایک گناہ یاد دلایا جا رہا ہے، میرے آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ۔ شرمگاہ کے گناہ کے سلسلے میں ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے روایت کہ شرمگاہوں کے غلط استعمال کرنے والے کو لوہے کی زنجیر منہ میں ڈال کر پیچھے کے راستے سے نکالا جائے گا، کیا برداشت کر پائیں گے؟ وقت لذت کے خاطر اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ کریں گے موت کا مراقبہ پابندی کے ساتھ، اللہ تعالی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔